آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، بچوں سمیت 29 زخمی۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل، حالت تشویشناک۔ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ یہودی تہوار کی تقریب کے دوران کی گئی۔ آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا نوید کے گھر پر چھاپا، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ایک حملہ آور پر قابو پانے والا بہادر شہری مسلمان نکلا۔ 2 بچوں کے باپ احمد الاحمد نے حملہ آور سے اسلحہ چھینا۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا۔ فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا۔ 20 تاریخ کو پاکستان میں پی ایس ایل کا روڈ شو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ روڈ شو میں گفتگو، کہا اس بار فیصل آباد میں بھی پی ایس ایل کے میچز ہوں گے۔ ایونٹ کے بعد کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم گرائیں گے، لاہور سے اچھا اسٹیڈیم بنائیں گے۔ اور سندھ اسمبلی کی نشست پی ایس 9 شکارپور پر ضمنی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری، غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنا شروع۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار شہباز دورانی کو برتری، جے یو آئی کے رشید اللہ امروٹی دوسرے نمبر پر۔ نشست سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغاز سراج دورانی کے انتقال پر خالی ہوئی۔ نیو یارک میں پہلی بار ایچ بی ایل پی ایس ایل روڈ شو، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، T20 کپتان سلمان علی آغا، سعود شکیل، سائم ایوب، فہیم اشرف اور ابرار احمد کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں پاکستان میں امریکی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہا ہے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کرکٹ کی بات آتی ہے تو شائقین کا جنون بڑھ جاتا ہے۔ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی شناخت بن چکا۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا پی ایس ایل میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دیے جا رہے ہیں، پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ رمیز راجہ نے کہا پی ایس ایل نوجوان کرکٹرز کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ ایس ایچ او خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں، دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے۔ ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد پولیس افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ابوظہبی میں سربنیاز فورم کی سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں، یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ سے ملاقات، 2 طرفہ امور پر بات چیت۔ امریکی سابق سیکرٹری خارجہ ہیلری کلنٹن سے بھی ملاقات کی۔ ہیلری کلنٹن کا نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسحاق ڈار برطانیہ اور پولینڈ کے نائب وزرائے اعظم سے بھی ملے، باہمی دلچسپی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ہماری افواج نے جیسے پاک سرزمین کی حفاظت کی وہ تاریخ کا سنہرا باب ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آنے والی نسلیں پاکستان کی جیت تا قیامت یاد رکھیں گی۔ پاکستان کی ترقی کا سفر محبت کا ہے، ملک کی بات آئے تو تمام لوگ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار، بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے، صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے امارات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے کہا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والے بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔
कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट करके मार्च 2026 तक जारी की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निजाम मौसर बनाने से माली निजाम बेहतर होगा। पाकिस्तान ने पहली बार आलमी एक्सचेंज के लिए मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साक़िब कहते हैं, बाइनेंस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्रिप्टो सारिफीन हैं। पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में होता है। तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित होता है बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। नाकारा तैयारों, बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत, अस्करी परेड्स दिखाई। वाज़ेह रहे, ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। अमेरिका के इनखला के वक्त $7.1 अरब के हथियार और फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था, अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था, पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। कि वज़ीर आला मुझे मशवरे न दें, हमारी तरबियत बानी PTI ने की है, उन्हीं की सुनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, हमें मशवरा देने वाले मुल्क को नीचे लेकर जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस सबसे करप्ट है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब सबसे नीचे है। सिर्फ पंजाब का नहीं, मरकज का भी यही हाल है। इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा, पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। $200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मनसूबे पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मनसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। बलूचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। कोयटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन कोयटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। गवादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना। तशवीशनाक सूरत हाल पर ज़मीन परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदोनवाह में डैम खुश्क। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस DSP ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम उस्मान हैदर ने एतराफ़ किया, उसने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश काहना नाले में फेंकी। पुलिस का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ कि दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। कराची के इलाके माड़ीपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रेस लगाते हुए आ रहे थे।
کراچی میں معذور افراد کے لیے اہم شاہراہوں پر خصوصی ریمپ بنانے کا آغاز. عبداللہ ہارون روڈ پر معذور افراد کے لیے ریمپ کا افتتاح. اسسٹنٹ کمشنر حازم بھگوار نے کہا 3 تلوار چورنگی پر بھی معذور افراد کے لیے ریمپ کا کام شروع کر دیا. اگلا ہدف نمائش چورنگی اور شارع فیصل ہے. ایف آئی اے امیگریشن کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی. ملازمت کے نام پر لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے دبئی اسمگل کرنے والا گروہ بے نقاب. وزٹ ویزے پر ہوٹل ملازمت کے لیے جانے والی لڑکی نے گروہ سے متعلق انکشاف کیا. ایف آئی اے حکام کے مطابق لڑکی کی نشاندہی پر انسانی اسمگلر شاہزیب کو گرفتار کر لیا گیا. اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں. غزہ میں ڈرون حملہ 4 فلسطینی شہید 25 زخمی. اسرائیلی فوج کا حماس رہنما رائد سعد کو شہید کرنے کا دعویٰ. حماس کی اسرائیلی ڈرون حملے کی مذمت. رہنما کی شہادت کی تصدیق نہیں کی. کراچی سی بی یو ڈیفنس بیس 8 پر ہاف میراتھن کا انعقاد. 2000 سے زائد افراد کی شرکت. میراتھن میں ایتھلیٹس، شوبز اسٹارز اور غیر ملکی بھی شریک. جھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی اختتام پذیر. پریپیئرڈ ای کیٹیگری میں جعفر خان مکسی فاتح قرار. نادر خان مکسی نے دوسری، صاحبزادہ سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. بی کیٹیگری میں نعمان سرانجام نے پہلی پوزیشن حاصل کی. نامور ریسر فیصل شادی خیل اور جے این دھوت کی گاڑیاں ٹریک پر خراب ہو گئی.